اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الفصل الاول فی مادۃ الامر وفیہ مباحث۔ المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی۔ الموجز فی الاصول، سماحت الشیخ آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے، اور ابھی ہم 17واں درس پڑھ رہے ہیں۔ مقدمات تمام ہو گئے ہیں، 13 مقدمات تھے، اور اب اصل بحث ابحاث جو اصول فقہ کی ہیں وہ شروع ہیں۔ پہلا مقصد اوامر میں ہے، اور اس میں چند فصلیں مصنف نے بیان کی ہیں، 9 فصلیں تقریباً اس میں اوامر کی بحث کو بیان کیا ہے۔ پہلی فصل ہے مادہ امر۔ مادہ امر سے مراد لفظ امر یعنی الف میم را، جس میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے مشتقات امارا، مثلا الف میم را امارا، یامرو، مامور، امر، تو یہ تمام مشتقات اس میں آ جائیں گے۔ مادہ امر صیغہ امر کے مقابل میں صیغہ امر سے مراد ہوتا ہے صیغہ یعنی صیغہ افعال، جیسے اقیم الصلاۃ میں اب مادہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اقیم الصلاۃ میں صیغہ افعال استعمال ہوئے۔ یہاں پر مراد ہے مادہ امر۔ تو اب قرآن اور احادیث میں جہاں پر بھی مادہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، آیا یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو مصنف بیان کرتے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے اس میں فصل اول میں کہ لفظ امر کے کتنے معنی ہیں۔ لفظ امر اور مادہ امر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حادثہ بھی مثلا اس کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے، شان بھی بیان کیا گیا ہے، فعل بھی بیان کیا گیا ہے، طلب بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں آگے پھر تفصیلات ہیں، آیا تمام معنوں میں مادہ امر جو ہے یہ مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی ہے، کیا ہے، یہ تفصیلات ہیں۔ لیکن یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں کہ لفظ امر مصنف کی تحقیق کے مطابق 2 معنوں میں مشترک لفظی ہے، اور مشترک لفظی کا معنی آپ پہلے جان چکے ہیں۔ مشترک لفظی اسے کہتے ہیں کہ 2 معنوں کے لیے الگ الگ وضع موجود ہو، یعنی الگ طور پہ 2 معنوں کے لیے وضع ہوا ہو۔ تو وہ 2 معنی جس میں یہ مشترک ہے لفظ امر اور مادہ امر، وہ 2 معنی ہیں طلب اور فعل۔ ایک معنی ہے طلب اور ایک معنی ہے فعل۔ اور یہی فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی معنی بیان ہوئے ہیں، حادثہ ہے، شان ہے، اس کے علاوہ جو معنی بیان ہوئے ہیں ان کی باز گشت یہی 2 معنی ہیں، یا طلب ہے یا فعل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان 2 معنوں میں بھی طلب میں جو لفظ امر کا استعمال ہے وہ یقینی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بین العلماء۔ جیسے آیت میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اب یہاں پر جو شاید مثال ہے عن امرہ، اب یہاں پر امر سے مراد طلب ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو خدا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہاں امر سے مراد طلب ہے، یعنی جو خدا کے طلب کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امر جو ہے یہ طلب کے معنی میں ہے، لیکن اختلاف دوسرے معنی میں ہے، فعل میں جو ہے اس میں اختلاف ہے، آیا فعل میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے، یعنی قرآن کی آیات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ اس لفظ امر کا استعمال فعل میں بھی صحیح ہے۔ جیسے قل ان الامر کلہ للہ،
یہاں پر اب شاید مثال ہے ان الامر کلہ، اب یہاں پر طلب تو مراد یقیناً نہیں ہے، تمام کا تمام امر اللہ کے لیے ہے، یہاں پر اس سے مراد طلب نہیں ہے، یعنی طلب یقیناً خدا کی طرف سے ہوتی ہے، جتنے بھی شرعی اوامر ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امر سے مراد افعال، گویا کہ ان الامر کلہ، تمام افعال جو گویا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی خدا کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اس کو لا یبدون لکا، کہ جو تمہارے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر امر سے مراد یعنی فعل ہے۔ اسی طرح دوسری آیت وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، امر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمام امور کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ اب یہاں پر امور سے مراد یعنی افعال، نہ یہ ہے کہ یہاں پر مراد یعنی کہ طلب ہے، بلکہ یہاں پر مراد تمام اشیاء، تمام افعال یہ مراد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم الامر ان کان بمعنی طلب، ایک اور علامت بھی ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا مثلا آیات میں یا روایات میں امر آیا طلب کے معنی میں ہے، امر آیا فعل کے معنی میں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرماتے ہیں ایک اور علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الامر ان کان بمعنی طلب، اگر طلب کے معنی میں ہے اے طلب الفعل من الغیر، یعنی خدا غیر سے فعل کو طلب کر رہا ہے، اگر اس معنی میں ہے فیجمع علی اوامر، تو اس کی جمع اوامر آتی ہے۔ کما انہ اذا کان بمعنی الفعل، لیکن اگر امر فعل کے معنی میں ہے فیجمع علی امور، تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ یعنی یہ فرق ہے، گویا کہ جمع میں آ کر پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ، یعنی واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر امر دو معنوں کے لیے ہے، طلب اور فعل کے لیے، کیونکہ جو طلب کے معنی میں ہے تو اس کی جمع اوامر آتی ہے، اور جو فعل کے معنی میں ہے تو اس کی جمع امور ہے۔ والا اختلاف فی صیغۃ الجمع، اب یہ جمع کے صیغہ میں جب اختلاف ہوا دلیل علی انہ موضوع لمعنیین، تو یہ دلیل ہے کہ امر کے دو معنی ہیں مختلفین اور دو مختلف معنی ہیں۔ یہ تھی پہلی بحث۔ المبحث الثانی، دوسری بحث میں فرماتے ہیں اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق مادۃ الامر بمعنی طلب، امر جو طلب کے معنی میں ہے جس کی جمع اوامر آتی ہے، آیا اس کے صدق آنے میں علو اور استعلاء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آمر جو امر کرنے والا ہوتا ہے، آیا اس میں یہ معتبر ہے کہ وہ عالی ہو؟ جیسا کہ مثلا خدا نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جس وقت ابلیس کو کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ اس نے نہیں کیا تھا، تو خدا نے فرمایا تھا کہ ام کنت من العالین، کیا تو عالی ہے؟ یعنی گویا کہ آیا علو معتبر ہے امر میں، آمر کا عالی ہونا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ اسی طرح استعلاء آیا معتبر ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ایک شخص ہو سکتا ہے عالی نہ ہو لیکن استعلاء ہو، یعنی وہ امر بطور امر کرے، یعنی حکم کے طور پہ امر کرے، آیا اس انداز میں امر کرنا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں اختلاف الاصولیون، اصولیوں کا اختلاف ہے اس میں۔ تو یہاں پر مصنف نے 4 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے محقق خراسانی صاحب کفایہ کا قول ہے، آمر میں علو جو ہے وہ ضروری ہے، علو معتبر ہے، یعنی آمر کے لیے عالی ہونا ضروری ہے، لیکن استعلاء ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالی ہو، لیکن وہ جب طلب کرے تو وہ بطور امر، یعنی ایک امر کا صیغہ، جس طرح حکومتیں بطور امر وہ طلب کرتی ہیں، تو وہ بطور امر یعنی کہ وہ طلب کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح بھی طلب کر سکتا ہے کہ استخفاء ہو، یعنی مستخفض ہو، یعنی مستخفض کہتے ہیں شان جھکائے ہوئے ہونا، یعنی وہ شان جھکائے ہوئے ہو، ایک بطور سفارش وہ طلب کرے، تو اس وقت بھی امر صادق آئے گا۔
دوسرا قول ہے سید امام خمینی کا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں امر معتبر ہیں، علو عالی بھی ہونا چاہیے اور بطور حکم وہ جو ہے نا وہ طلب کرے، تو یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ علو یا اصطلاح ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، بے شک ایک شخص عالی ہو، اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ عالی نہ ہو بلکہ فقط اصطلاح ہو، جس طرح دوسری حکومتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر دو صورت میں جو ہے نا وہ امر صادق آئے گا۔ چوتھا قول محقق بروجردی کا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز معتبر نہیں ہے، نہ ہی علو معتبر ہے اور نہ ہی اصطلاح معتبر ہے۔ الفصل الاول وفیہ مباحث، المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی، لفظ امر فرماتے ہیں کہ مشترک لفظی ہے۔ ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین، لفظ امر مشترک ہے اور مشترک بھی مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی نہیں ہے۔ مشترک معنوی یعنی ایک جامع معنی اس کا ہو، آگے دو مصادیق ہوں، ایسی نہیں ہے، بلکہ بالاصل دو معنی اس کے ہیں اور علیحدہ علیحدہ طور پہ دو معنوں کے لیے واضح ہے، دو معنوں کے درمیان مشترک ہے، مشترک لفظی ہے۔ ہما وہ دو معنی یہ ہیں الطلب والفعل، طلب اور فعل۔ وَإِلَيْهِمَا يَرْجِعُ سَائِرُ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ، فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے امر کے باقی جتنے بھی معانی جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، مثلا حادثہ، شان، اس کے علاوہ جتنے بھی معانی ذکر کیے ہیں ان کی بازگشت انہی دو میں سے کسی ایک کی طرف ہوتی ہے، یا طلب کی طرف یا فعل کی طرف۔ مثلا حادثہ کہتے ہیں واقعہ کو، وہ بھی در حقیقت فعل ہی ہوتا ہے۔ شان، فلاں شخص مثلا اس شان میں ہے، وہ بھی در حقیقت فعل ہے۔ تو باقی جتنے بھی معنی ہیں ان کی بازگشت ان کی طرف ہوتی ہے، تو در حقیقت بالاصل گوئے کہ یہی دو معنی ہیں۔ لا خلاف بین الجمیع، تمام اصولیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، فی صحت استعمال ہی فی طلب، کہ یہ بات قدر متیقن ہے کہ لفظ امر الف میم را اس کا استعمال کرنا قرآن اور سنت میں طلب میں یہ صحیح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے طلب کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، تو کہیں کوئی فتنہ ان کو نہ گھیر لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی عذاب علیم ان تک نہ آ جائے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي، جو اختلاف ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، فعل میں۔ وَالظَّاهِرُ صِحَةُ استعمالی فی الفعل، مصنف فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے، قرآن کی آیات سے ظاہر یہ ہے کہ فعل میں بھی اس کا استعمال صحیح ہے۔ لِوُرُودِهِ فی القرآن، کیونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اے رسول کہہ دو کہ تمام کا تمام امر اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر امر سے مراد یقیناً طلب نہیں ہے اس آیت میں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، امر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے، تو یہاں پر امور سے مراد یقیناً افعال ہیں۔ وشاورہم فی الامر، تیسری آیت، اے رسول تم لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو فی الامر، امر میں، تو یہاں پر امر سے مراد فعل ہے، یعنی افعال کی انجام دہی میں مشاورت کیا کرو۔ ثم الامر ان کانا بمعنی طلب، پھر کہتے ہیں امر اگر طلب کے معنی میں ہے، فیجمع علی اوامر، تو اس کی جمع اوامر آتی ہے۔ کما انہ اذا کانا بمعنی الفعل، جب امر فعل کے معنی میں ہو، فیجمع علی امور، تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ والاختلاف فی صیغۃ الجمع، اور صیغہ جمع میں اختلاف ہونا کہ امر جو طلب کے معنی میں ہے تو اس کی جمع اوامر آتی ہے، امر جو فعل کے معنی میں ہے تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اعلیٰ انہ موضوع لمعنیین مختلفین، کہ امر دو مختلف معنوں کے لیے واضح ہے۔ المبحث الثانی، دوسری بحث، اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق مادۃ الامر بمعنی الطلب،
علو اور استعلاء کا معتبر ہونا مادہ امر کے صادق آنے میں، مادہ امر جو طلب کے معنی میں ہو۔ فرماتے ہیں اختلف الاصولیون فی اعتبار العلو والاستعلاء فی صدق الامر بمعنی طلب علی اقوال۔ اصولیوں کا اختلاف ہے علو اور استعلاء مادہ امر کے صادق ہونے میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ البتہ امر بمعنی طلب کے، آیا اس میں آمر کا عالی ہونا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اور استعلاء معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ یعتبر فی صدق مادۃ الامر وجود العلو فی الامر دون الاستعلاء۔ مادہ امر کے صادق آنے میں معتبر ہے علو معتبر ہے، مصنف کہتے ہیں آمر میں علو موجود ہونا چاہیے، آمر کو عالی ہونا چاہیے، دون الاستعلاء، استعلاء معتبر نہیں ہے۔ یعنی اس کا امر اگر کسی اور صورت میں بھی ہو، امر کی صورت میں نہ ہو، پھر بھی وہ امر شمار ہوگا۔ لہذا استعلاء معتبر نہیں ہے کہ وہ امر کرے اور امر کی صورت میں امر کرے، جیسے اقیم الصلاۃ یہاں پر فعل امر استعمال ہوئے، بلکہ اگر وہ بطور سفارش بھی کہے کہ یہ کام، مثلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے کہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کام ایسا آپ کریں، تو وہ بھی امر ہوگا، استعلاء نہ بھی ہو، بطور امر بصورت امر نہ بھی ہو۔ لکفایت صدور طلب من العالی، کیونکہ عالی، ایک شخص اگر عالی ہے، اس کے اندر واقعاً علو موجود ہے، خدا نے اس کو برتری عطا کی ہے، تو عالی سے طلب کا صادر ہونا کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا لِجَنَاحِهِ، اگرچہ وہ اپنے شانے جھکائے ہوئے ہو، یعنی ایک دھیمی جو ہے نا وہ لہجے میں، اگرچہ وہ امر کا صیغہ استعمال نہ بھی کرے اور مستخفلاً لجناحہ ہو، پھر بھی وہ جب طلب کرے گا تو وہ امر شمار ہوگی۔ عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک ایسا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ فقط علو جو ہے وہ معتبر ہے، استعلاء ضروری نہیں ہے۔ وہ خیرات المحقق الخراسانی، یہ محقق خراسانی کا نظریہ ہے۔ دوسرا قول ہے یعتبر فی صدق مادۃ الامر کلا الامرین، مادہ امر کے صادق آنے میں دو امر شرط ہیں، عالی ہونا بھی ضروری ہے امر کے لیے، اور مستعلی ہونا بھی ضروری ہے۔ فلا يعد کلام المولا مع عبدہ امرا، لہذا مولا کا اپنے عبد کے ساتھ جو کلام ہوگی وہ امر شمار نہیں ہوگی۔ اذا کان علی طریق الاستدعاء، جس وقت وہ بصورت امر نہ ہو بلکہ استدعاء اور سفارش اور تقاضا اس کے تحت اگر ہو تو وہ امر شمار نہیں ہوگا۔ وہ خیرت السید الامام خمینی، یہ سید امام خمینی کا نظریہ ہے، یعنی بصورت امر، بصورت حکم ہونے چاہیے۔ تیسرا قول یعتبر فی صدق مادۃ الامر احد الامرین، مادہ امر کے صادق آنے میں معتبر ہے دونوں امروں میں سے کوئی ایک بھی ہو، بے شک علو یا استعلاء۔ اما کفایت العلو، علو کافی ہے، فلما تقدم فی دلیل القول الاول، تو اس کی دلیل وہی ہے جو قول اول میں گزر چکی ہے کہ عقلاء کے نزدیک جب تک علو نہ ہو، ایک شخص عالی نہ ہو تو وہ کیسے امر کر سکتا ہے، بلکہ نص قرآنی بھی موجود ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ ابلیس کو خدا نے کیا کہا تھا، استکبرتا، کیا تو تکبر کر رہا ہے،
ام کنتا من العالین، یا تو عالی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ عالی ہوتا، ابلیس اور آدم سے افضل ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرتا، پھر صحیح تھا، یعنی پھر خدا جو ہے وہ یہ اس کا جواب جو ہے اس کا سجدہ نہ کرنے پر اس کو سزا نہ دیتا، کہ اگر وہ عالی ہوتا، لیکن در حقیقت افضل حضرت آدم تھے، عالی حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اسی وجہ سے خدا نے اس کو بطور استفہام کہا ہے کہ کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو واقعاً عالی ہے، یعنی علو کے مقابل میں تکبر آ جاتا ہے، گویا کہ اگر ایک شخص کے اندر علو نہیں ہے پھر بھی وہ امر کر رہا ہے تو وہ متکبر شمار ہوگا۔ تو اس نص قرآنی کے تحت بھی گویا کہ علو معتبر ہے۔ وَأَمَّا کفایت الاستعلاء، استعلاء کیسے کافی ہے؟ یعنی علو اگر نہ ہو ایک شخص کے اندر لیکن استعلاء ہو، غلبہ ہو، جیسے دوسری حکومتیں ہوتی ہیں، مثلا دنیاوی حکومتیں، تو یہ کیسے صحیح ہے؟ فرماتے ہیں فَلِأَنَّهُ يَصِحُّ تَقْبِيحُ الطَّالِبِ السَّافِلِ الْمُسْتَعْلِي ممن ہوا اعلیٰ منہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر طالب ہے، جیسے دنیاوی حکمران مثلا ہوتے ہیں، ایک شخص اگر طالب ہے، طلب کر رہا ہے، لیکن سافل ہے، عالی نہیں ہے، اس افضل نہیں ہے، اس میں علو نہیں پایا جاتا، المستعلی، لیکن مستعلی ہے، غلبہ اس کے پاس ہے، طاقت ہے اس کے پاس، حکومت ہے، اگر وہ طلب کرتا ہے ممن ہوا اعلیٰ منہ، اس سے طلب کرتا ہے کہ جو مرتبے میں اس سے اعلیٰ ہے، تو وہاں پر یعنی وَتَوْبِيخُهُ، اور اس کی اگر وہ توبیخ کرتا ہے، اگر وہ اس سے طلب کرتا ہے تو اس کی تقبیح کرنا صحیح ہے، وَتَوْبِيخُهُ، اور اس کی توبیخ کرنا صحیح ہے۔ مثلا ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ اِنَّكَ لِمَ تَأْمُرُنِي، تو نے مجھے کیوں امر کیا؟ مثلا وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اعلیٰ ہے اس سے، وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں امر کیا، تو یہ توبیخ کرنا تب صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا امر کرنا صحیح ہو۔ صحیح ہونا یعنی ایک الگ بات ہے، آگے یہ ہے کہ تو نے مجھے امر کیوں کیا، اس کی وجہ وہ جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے، گویا کہ یعنی آپ کا یہ امر آپ نے مجھے کیوں کیا، یہ امر مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو لہذا یہ توبیخ اس کی تب صحیح ہو سکتی ہے کہ لفظ امر اس پر صادق آ رہا ہو، تو گویا کہ وہ کہہ سکتے ہیں لِمَ تَأْمُرُنِي، تو یہاں پر وہ لفظ امر استعمال کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالب ہے، جو سافل ہے، جو مستعلی ہے فقط، تو وہ بھی جب امر کرتا ہے تو وہ امر کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے، یعنی وہ امر کا لفظ اس پر صادق آتا ہے، تو فقط استعلاء بھی، لہذا استعلاء بھی کافی ہے، یعنی کہ چوتھا قول یہ ہے کہ لا یعتبر فی صدق مادۃ الامر واحد منہما، محقق بروجردی کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز معتبر نہیں ہے مادہ امر کے صدق میں، یعنی نہ ہی علو معتبر ہے نہ ہی استعلاء معتبر ہے۔ الظاہر هو القول الثانی، ظاہر یہ ہے وہ دوسرا قول ہے، مصنف فرماتے ہیں وہ دوسرا قول سید امام خمینی کا تھا، یعنی دونوں امر معتبر ہیں۔ فإن لفظ الامر فی اللغۃ العربیہ معادل للفظ فرمان فی اللغۃ الفارسیہ، فرماتے ہیں کہ لغت عربیہ میں جو لفظ امر ہے، لغت فارسیہ میں اس کو لفظ فرمان کہا جاتا ہے، یا جس طرح ہم کہیں لغت اردو میں اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ عُلُوَّ صَاحِبِهِ، تو خود اس لفظ سے یعنی لفظ فرمان جب کہا جائے گا کہ مثلا جو ہے نا مثلا کہا جائے کہ سید خامنائی نے یہ فرمان جاری کیا، یہ فرمایا، یا یہ ہے کہ اردو میں جب مثلا کہا جائے کہ فلاں نے یہ حکم دیا،
تو یہ متضمن ہے کہ وہ حکم کرنے والا اور فرمان جاری کرنے والا اس میں علو ہونا چاہیے، یہ اس معنی کو علو کو متضمن ہے، ورنہ یعنی یہ اس لفظ سے یعنی تبادر یہ ہوتا ہے، ورنہ ایک شخص اگر حکم کرے اور اس میں علو نہ ہو تو وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کو حکم یعنی جیسے ہی کہا جائے گا کہ فلاں نے یہ حکم جاری کیا، فوراً ایک ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس میں علو موجود ہے۔ وَلِذَالِكَ يُذَمُّ إِذَا أَمَرَ وَلَمْ يَكُنْ عَالِيًا، اسی وجہ سے وہ شخص قابل مذمت ہے جب وہ امر کرے لیکن عالی نہ ہو۔ یہ ہے یعنی اس کی دلیل کے علو معتبر ہے۔ وَأَمَّا اعتبار الاستعلاء، استعلاء کیوں معتبر ہے؟ فرماتے ہیں فَلِعَدَمِ صِدْقِهِ إِذَا كَانَ بِصُورَةِ الْاِسْتِدْعَاءِ، کیونکہ ایک شخص بے شک عالی ہو لیکن جب تک اس کے پاس ظاہری غلبہ موجود نہیں ہے، بصورت استدعاء اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ وہاں پر امر صادق نہیں آئے گا۔ یعنی یہاں سے گوئے کہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مبسوط الید ہونا اور حکومت کا ہونا ضروری ہے، جیسے ایران میں حکومت اسلامی قائم ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، اس کے لیے شاید قول بریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بریرہ نے کیا کہا تھا؟ تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ قال انما انا شافع، یعنی بریرہ نے یہ پاک پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ اے یا رسول اللہ کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے جواب میں فرمایا تھا انما انا شافع، نہیں میں فقط سفارش کر رہا ہوں۔ یہ اصل حدیث گوئے کہ اس طرح ہے کہ بریرہ ایک عورت کا نام تھا، تو پاک پیغمبر نے اس کو بلا کر کہا تھا کہ انہو زوجو، کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور ان کا کوئی آپس میں جھگڑا تھا تو تم اس کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو اس بریرہ نے کہا تھا کہ اتامرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ تو اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا تھا انما انا شافع، میں فقط سفارش کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ وہاں پر امر نہیں تھا، یعنی پاک پیغمبر نے بصورت امر نہیں کہا تھا، فقط ایک سفارش کی تھی، پھر بھی وہ بریرہ وہ چلی گئی تھی اپنے شوہر کے گھر میں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بصورت امر نہ بھی ہو، ایک شخص فقط عالی ہو، بصورت امر نہ بھی ہو، تو یعنی کہ اس وقت بھی یہ بات یعنی ہاں بصورت امر نہ ہو، فقط یعنی ایک استدعاء اور سفارش کے طور پہ ہو، تو وہاں پر امر صادق نہیں آتا، کیونکہ اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بریرہ نے کہا تھا تامرنی، کیا اے اللہ کے رسول تو مجھے امر کر رہے، تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا انما انا شافع، میں فقط سفارش کر رہا ہوں، یعنی سفارش کو پاک پیغمبر نے امر کے مقابل میں بیان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بصورت امر نہ ہو جب تک تو اس پر امر صادق نہیں آتا۔ فَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْعُلُوِّ كَافِيًا، اگر فقط علو کافی ہوتا، لَمَا انفَكَّ طَلَبُهُ مِنْ كَوْنِهِ أَمْرًا، تو پھر یہ ہے کہ بریرہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ حکم دے رہے ہو، لہذا یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو بریرہ کا یہ سوال کرنا کہ تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اگر امر بصورت امر نہ ہو تو علو نہ ہو، یعنی استعلاء نہ ہو جب تک، تو اس پر امر صادق نہیں آتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔